بات ہے گمراہ کر دیا تمہیں اور تمہیں ایک حقیقت سے دور کر دیا۔ معلوم ہے آپ کو کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز تمہاری طرف دیکھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہو، اس کے ساتھ تم کیا ڈیل کر رہے ہو، اس کے ساتھ تمہارا کیا بیہیویئر ہے۔ اگر تم نے نماز کے وقت آتے ہی تمام کاموں کو چھوڑ کے کہا کہ اللہ کی آواز اس کی عبادت کے لیے ہے تو میں لبیک ہوں اور نماز کے لیے تیار ہو جاؤں، تو آپ نے نماز کو عزت دی، اور یہ نماز قیامت کے دن مجسم ہو کر آپ کے سامنے آئے گی۔ جہاں کہیں مسئلہ اٹک گیا ہو، نماز کہے گی پروردگار اس نے مجھے ہر ٹائم عزت دی ہے، میرا خیال رکھا ہے، میں اس کی شفاعت کرنا چاہتی ہوں۔ نماز بھی شفاعت کرے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سارے کام ہم نماز کے ٹائم پہ ہی کرتے چلے جائیں، نماز کو آخری وقت میں چلو اب قضا ہونے کے قریب پڑھ لی ہے تو چلو پڑھ لی ہے، تو نماز کہے گی پروردگار اس نے مجھے ذلیل کیا، میں اس کے پاس پہنچی تھی، اس نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی میری پرواہ نہیں کی، اس لیے میں اس کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ نماز کچھ لوگوں کے لیے شاکی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والی ہے۔ شفاعت بھی کر سکتی ہے اور شکایت بھی کر سکتی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد تو نماز کے وقت آنے کے بعد کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میرا دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی میں کوئی اور کام کروں نماز کے وقت؟ ذرا سنیے حدیث کیا ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قیامت کے دن نماز ہر انسان کے سامنے آئے گی، اور نماز سے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا۔ جو اول وقت کی پابندی سے نماز ادا کرتے رہے ان کے لیے نماز شفاعت کرے گی، اور اگر کوئی تاخیر جان بوجھ کر کرتا رہا تو نماز اس کی شکایت کرے گی، اور اللہ کہے گا کہ اس کو لے جاؤ، اس نے اسلام کی بنیاد ہی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ستون دین کا تھا اسی کو اس نے ڈھا دیا ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عجیب، میں سوچتا رہ گیا کہ نماز کو اگر ہم پڑھیں بھی لیکن تاخیر سے پڑھیں تو ہمارا یہ حشر ہونے والا ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا کہ جو نماز کو بالکل ہی نہیں پڑھتے اور گمراہی پھیلاتے ممبروں سے کہ نماز کی کوئی حیثیت